لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں لوگ، اور اس میں ایک نعت خوان اللہ کی حبیب کی نعت پڑھتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد پڑھتا ہے، یا کسی اللہ کے نیک بندی کی تعریف و منقبت بیان کرتا ہے، اور ساتھ میں کچھ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلقہ ذکر ہے، ذکر کا حلقہ ہے، یہ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جماعت میں یاد کرے، گروہ میں یاد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے اچھی جماعت میں یاد کرے گا، اچھی گروہ میں یاد کرے گا، فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرے گا۔ ان ذکرنی فی نفسی نفسی ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ اگر انسان مجھے اکیلے میں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی اکیلے میں یاد کروں گا اپنی شان کے مطابق۔ اگر مجھے جماعت میں یاد کرے گا، گروہ میں یاد کرے گا، تو رب کریم فرماتا ہے میں اس کو بھی جماعت میں یاد کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، اس سے اچھی جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں۔ تو حلقہ ذکر تو ثابت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھایا کرو، اس میں سے کچھ پیا کرو، کھایا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہے؟ فرماتے حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں۔ ذکر کے حلقے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ باقاعدہ بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ذکر کی نیت سے۔ تو نفس حلقہ تو ثابت ہے، ذکر کے لیے اکٹھا ہونا تو ثابت ہے، اور اس صحابہ کرام کے معمول تھا۔ ایک صحابی ہے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ مبارک، اس مبارک کے بارے میں ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک بندے کو آواز دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ایمان تو ان کے پاس تھا، ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ذکر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر کے طریقے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مشائخ کرام کا معمول ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ہو اللہ کے ساتھ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو نفس ذکر وہ تو ثابت ہے، حلقہ ذکر وہ ثابت ہے۔ اب یہ سوال کہ اس میں نعت پڑھی جاتی ہے، تو دیکھو نعت بھی ثابت چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی کا درباری نعت خوان جناب حسان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کی تائید فرما روح قدس کے ساتھ، جناب سیدنا جبرائیل کے ذریعے سے، واسطے سے، یا اس کو طاقت عطا فرما اپنی طرف سے۔ تو اس کو اللہ کے نبی نے دعا، اور آپ مبارک کو انہوں نے چادر دیا، حضور نے آپ کو چادر عطا فرمائی۔ اور جناب عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہے، کسی نے جناب حسان کے بارے میں بات ہی کی، وہ ایک واقعہ گزرا ہوا تھا، تو کسی نے ان کے بارے میں بات کی، تو جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ اور آپ کا مشہور شعر ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنی کلام کو خوبصورت کر رہا ہوں حضور کا نعت پڑھ پڑھ کے، حضور کا مدح کر کر کے، نہیں کہ میں حضور کا شان بڑھا رہا ہوں۔ اور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی حسین ہے کہ میرے آنکھ نے کبھی تجھ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ، اور آپ اتنا جمیل ہے کہ آپ جتنا جمیل، خوبصورت، حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہوگا۔ اور یا رسول اللہ آپ کو گویا اللہ نے ایسے پیدا کیا ہوا ہے کہ جس طرح تیرے اپنی چاہت تھی، اپنی مرضی تھی، اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مبارک کی بارگاہ میں عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہے، جناب کعب کے اشعار ہے، جناب حسان بن ثابت کے اشعار ہے، نعت بھی ثابت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب مبارکین نے اپنے اپنے اوقات میں نعت لکھی ہے، ان کی نعت گوئی ہو چکی ہے، اپنی دور میں جو ہے مشائخ کرام کے ہاں معمول رہا ہے۔ یہاں پر چونکہ ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں نے موسیقی کو، ابھی آج کل بھی رواج ہے، موسیقی بڑھ رہی ہے، گانے ہے، اس میں فحش کلام ہوتا ہے، اور مشائخ کرام کے ہاں کیا معمول ہے کہ ان کے ہاں
نعت کی شکل میں، اللہ کی یاد کی شکل میں، حمد کی شکل میں ان کے حلقے ہوتے ہیں۔ مثنوی شریف جس طرح ہمارے سید مبارک رحمہ اللہ کی ابتدائی دور میں معمول تھا کہ مثنوی کا جو ہے وہ کلام پڑھا جاتا تھا، جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ذاکر کھڑا ہو جاتا تھا، ایک ذاکر یا دو ذاکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو نعت بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں ذکر بھی ہوتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کسی ولی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی خاطر کرتے ہیں، کسی نبی کا نعت بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے انبیاء سب ہمارے سروں کے تاج ہے، پھر حضور کی تو کیا بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تذکرے سے بھی ہمیں خدا کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہمارے قلوب میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، حمد پڑھی جاتی ہے، تو لوگوں کی توجہ بطور خاص وہ ذکر کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ نعت پڑھتا ہو، بسا اوقات غفلت طاری ہوتا ہے، کسی کو نیند آتا ہے، کوئی سو جاتا ہے، کسی کو کیا ہو جاتا ہے، لیکن جب جمع کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو علامہ شامی کا بیان پہلے پیش کیا ہوا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر جہری میں یہ فائدے ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی غافل بھی ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، غفلت والا دل ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس سے نیند بھاگ جاتا ہے، نیند چلا جاتا ہے، اور اس سے نشاط و خوشی پیدا ہوتی، انسان کا فوکس دھیان جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو نعت ہو یا حمد ہو، اس کے ساتھ ذکر کرنا، یہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نعت کو ثانوی حیثیت دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعت اور ذکر نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی جان نعت بھی ثابت ہے اور ذکر بھی ثابت ہے، دونوں خیر کے کام ہے۔ نعت بھی اللہ کے نبی کا صفت ہے، یا بندہ حمد پڑھتا ہے اشعار کے شکل میں اللہ تعالیٰ کا شان بیان کرتا ہے، اور یہاں پر ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا، دونوں کو ملا کر پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ اگر حرج ہے، ممانعت ہے، تو اعتراض کرنے والوں کو پھر ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ کہاں پر اس کو منع لکھا گیا ہے، کہاں کس وجہ سے منع ہے، شریعت کی کس جزیے کی وجہ سے منع ہے۔ باقی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ذکر ہو، نعت کے ساتھ ہو، حمد کے ساتھ ہو، وہ صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ یعنی بنیادی چیز کیا ہے، جب آپ ذکر کریں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں نا، وہ خالصتاً اچھے انداز سے ادا کی جائے۔ اللہ ہو مثال کے طور پر، تو اللہ کو اور ہو کو الگ الگ ادا کیا جائے، اور ان کے حروف کا خیال رکھا جائے، اور ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہو جو کہ عارفین ہو، سالکین ہو ہمارے طریقۂ نقشبندی کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا اس کے اسباق مکمل ہو چکے ہو، ان کے عالم امر کے اسباق مکمل ہو چکے ہو، عالم خلق کو بھی مکمل کر چکا ہو، عالم خلق کے اندر ہو، نفسی قالبی کے اندر ہو، تو اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسرا شرط کیا ہے کہ ذکر کرنے والا شریعت کے مطابق ہوگا، وہ شریعت کے دائرے پر آراستہ ہوگا، وہ شریعت کے مطابق ذکر کرے گا، اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا ہوگا۔ نعت خوان کا یہ ذکر مقصد نہیں ہوگا کہ جو میرے ساتھ ذکر کی جائے اس کے ساتھ سجع پیدا ہو جائے، یا یہ نیت نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ وزن پیدا ہو جائے۔ نیت کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور مبارک رحمہ اللہ کے دور میں تو یہی معمول تھا، آپ مبارک کا ترغیب بھی ہوتا تھا کہ ذکر کرنے والے ذکر صحیح طریقے سے کرے، اس کا نیت خالص ہو، ان کے الفاظ درست ہو، اور ذکر کرنے والا یا حمد و نعت پڑھنے والا متقی بندہ ہوتا تھا۔ تو کیا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے حبیب کی محبت کو دل میں بٹھانا ہے۔ آپ ذکر پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب خوش ہوتا ہے، نعت پڑھو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مکتوبات شریف کے اندر ہے، مجھے مبارک فرماتے ہیں کہ اگر آپ ذکر کرو گے، اللہ کی یاد کرو گے، تو اللہ کے حبیب خوش ہوتا ہے، اللہ کے حبیب پر درود پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے محافل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قلب میں بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہاں نعت خوان کے ساتھ زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ باقی کسی ایسی جگہ پر شور نہیں کرنا چاہیے جہاں پر بیمار ہو، ہسپتال کے قریب علاقہ ہو، جہاں لوگ نماز مصروف ہو، جہاں کوئی مریض پڑا ہوا ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس طریقے سے کوئی بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذکر کیوں نہ ہو، چاہے وہ تسبیح کیوں نہ ہو، کہ دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے، اس کو مشکل سے دوچار ہونا پڑے۔ تو باقی ذکر کے یہ فائدے ہیں، اس میں ذات کو صحیح پڑھنا چاہیے، نیت اچھا ہونا چاہیے ذاکر کا۔ اس کے علاوہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا چاہیے، نہ کہ پیسوں کا لالچ ہو، نہ کوئی شہرت کا لالچ ہو، چاہے نعت پڑھنے والا ہو، چاہے ذکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح
طرز گانے کی طرح نہ ہو، گانے کی طرز پر نعت نہ پڑھی جائے کہ بالکل غلط ہے۔ آج کل لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا لہجہ بالکل خراب ہوتا ہے، لہجہ جو ہے وہ اللہ کے نام کو معاذ اللہ بگاڑ دیتے ہیں، یا گانے کا جس طرح وہ ایک قسم کا وہ آواز نکالتے اس طرح کا تاثر دیتا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ذکر کے ساتھ ذوق و شوق پیدا ہونا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، اور لوگوں کا تعلق وہ موسیقی سے ہٹ جائے، لوگوں کا تعلق گانوں سے ہٹ جائے، لوگوں کا تعلق فحش چیزوں سے ہٹ جائے، ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بے شمار لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ ذکر کے محفلوں میں آتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر تاثیر ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ ذکر کرنے اور ذکر کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔